تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعوذ کا حکم صادر فرمایا ہے. سورۃ نحل کی ایک آیہ مبارکہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب بھی تم قرآن پڑھو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ضرور حاصل کر لیا کرو. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ کی ضرورت ہے تو پھر مجھے اور آپ کو تو اس سے ملین ٹائمز زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں. لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہمارا عام معمول ہے، لیکن تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا ہمارا معمول نہیں ہے. ایسا کیوں ہے؟ یہ اس سے زیادہ ایک بڑا سوال ہے کہ عام طور پر شیطان کی پناہ مانگی جاتی ہے کسی بہت ہی زیادہ بڑی برائی پر یا کسی بہت بڑی بے حیائی پر، لیکن قرآن مجید سے زیادہ کوئی نیک عمل ہو نہیں سکتا اس کے پڑھنے سے. اس سے پہلے کیوں حکم دیا گیا تعوذ کا؟ ہم انشاءاللہ سورہ اعراف میں جا کر تفصیل سے پڑھیں گے قصہ آدم و ابلیس. وہاں یہ بات واضح ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کے اس مقام سے گرا دیا، اس کو اس مقام سے نکال دیا جو اسے اللہ تعالیٰ نے رعایتاً عطا فرمایا تھا، تو اس نے بھی اللہ تعالیٰ سے ایک اجازت مانگی کہ انظرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے اے اللہ اجازت دے دے اس دن تک کے لیے کہ جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک من المنظرین، جاؤ تمہیں اجازت دی جاتی ہے. اس نے کہا کہ فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم، تو جس کو عزت دینے کے لیے تو نے مجھے راستے سے ہٹا دیا ہے، اب میں بھی اس کا شکار کرنے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر مورچہ بندی کروں گا. اور وہ صراط مستقیم جو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہا ہے وہ پورا قرآن مجید ہے. تو اس پر ہی شیطان نے مورچہ بندی کی ہے. اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، تو دیکھے گا کہ میں تیرے صراط مستقیم پر مورچہ بندی کر کے ان پر ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے حملہ آور ہوں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. تو میں بھی شعوری طور پر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، اور آپ حضرات سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ بھی شعوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شیطان مردود، رد کیا گیا، دھتکارا ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو الرحمن الرحیم ہے. الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا
پہلا تعارف ہے قرآن مجید کے ٹیکسٹ میں، اور یہی تعارف ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید کے نزول کی ابتدا میں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی جو ہے وہ سورہ علق کی ابتدائی آیات پر مشتمل تھی، اور قرآن مجید میں ایک سے زیادہ شہادتیں موجود ہیں اس بات پر کہ مکے کے کافر توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات مانتے تھے۔ اگر آپ یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے ابتدائی آیات پڑھیں گے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے، اپنے آقا کے نام سے، اپنے لارڈ کے نام سے، الذی خلق جس نے پیدا کیا۔ اور یہ قرآن مجید کے ٹیکسٹ کی پہلی آیت ہے، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا تعارف کیا ہے؟ الحمدللہ، ساری حمد۔ اور یہ جملہ قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے سے ہی شکر ادا کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس کا لفظی ترجمہ تو ہے حمد کیا تعریف، لیکن الحمدللہ عربوں کے ہاں محاورہ تھا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے، تو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اکثر تو اس کا ترجمہ ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن کہیں کہیں آپ دیکھیں گے کہ سارا شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا تعارف بطور رب ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن اور الرحیم یہ اللہ تعالیٰ کے دو اہم نام ہیں، اور عربی کے لحاظ سے یہ دونوں رحمت سے نکلے ہیں۔ اور عربی کے لحاظ سے الرحمن کے معنی وہ رحمت والا ہے کہ جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہو، اور رحیم میں رحمت کا وہ پہلو ہے کہ جس میں رحمت کا دوام ہو۔ ایک دوسری رائے یہ ہے کہ الرحمن عبرانی میں اللہ کے متوازی اللہ تعالیٰ کا نام تھا۔ جیسے انگریزی میں آپ جانتے ہیں کہ دو گاڈ ہیں، ایک اسمال جی والا گاڈ ہے اور دوسرا کیپٹل جی والا گاڈ ہے۔ کیپٹل جی والا گاڈ جو ہے وہ غیر اللہ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، اس کی نہ کوئی مؤنث ہے اور اس کا نہ ہی کوئی پلورل ہے، نہ ہی اس کے ساتھ دی لگتا ہے۔ وہ گاڈ ود کیپٹل جی اپنی اس شان کے ساتھ علیحدہ استعمال ہوتا ہے، جبکہ اسمال جی والا گاڈ جو ہے اس کی جمع بھی ہے گاڈس، اس کا فیمینن بھی ہے گاڈس، اس کی جمع بھی ہے گاڈسز۔ تو اسی طرح عبرانی زبان میں اللہ تعالیٰ کے پیرل جو اللہ تعالیٰ کا نام تھا وہ الرحمن تھا، اور قرآن مجید میں اس کی گواہی بھی ہمیں ملے گی 100 سے زائد مرتبہ کہ قریش کو اس نام سے بڑی چڑ تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں میں سے کسی نام پر انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا سوائے الرحمن کہ میں الرحمن ہوں، یہ رحمان کون ہے؟ یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ ہمارا خدا ہے اور الرحمن بنی اسرائیل کا خدا ہے۔ جیسے انہیں قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم سلام علیہا کے تذکرے پر بہت کنسرن تھا کہ تم ہمارے بتوں کو تو برا بھلا کہتے ہو، ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور بنی اسرائیل کے خداؤں کو، عیسائیوں کو خداؤں کو بڑی لفٹ کراتے ہو۔ اسی طرح یہ لفظ الرحمن بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس کے معنی لفظی اعتبار سے بہت زیادہ مہربان کے ہیں، لیکن ایک دوسرا جو پہلو ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ عبرانی زبان میں اللہ کے پیرلل اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا نام تھا۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، اور دوسری قرات میں یہ ملک یوم الدین بھی ہے، یعنی بدلے کے دن کا بادشاہ۔ اس کی بھی قرآن مجید میں شہادت موجود ہے کہ ویسے تو اصل میں بادشاہ آج بھی اللہ ہی ہے، سب کچھ اسی کے حکم سے چل رہا ہے، لیکن آج اس کی بادشاہی ایویڈنٹ نہیں ہے، ظاہر و باہر نہیں ہے، کھلی نظر آنے والی نہیں ہے۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، آج بھلا کس کی بادشاہی ہے؟ تو ہر شے پکارے گی للہ الواحد القہار، کہ آج اللہ واحد القہار کی بادشاہی ہے۔ تو ملک یوم الدین بدلے کے دن کا بادشاہ، اور مالک یوم الدین پڑھیں گے جیسے ہماری قرات میں ہے، قرات حفص میں بدلے کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد، ہم تیرے ہی بندے ہیں یا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ دونوں ترجمے نعبدو کے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کرنا ایک ایکٹ ہے، اور کسی بھی ایکٹ کی ہمیشہ ابتدا بھی ہوتی ہے اور
اس کا کوئی کنکلوژن بھی ہوتا ہے. جیسے نماز کی عبادت ہے، ورشپ آف پریئر، اللہ اکبر سے اس کی ابتدا ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے اس کا کنکلوژن ہے، اس کی انتہا ہے. لیکن بندگی کی نہ ابتدا ہوتی ہے نہ انتہا ہوتی ہے. عبد کا لفظ جو ہے اس کے المنجد میں معنی ہے جدی پشتی غلام، یعنی میں غلام ہی پیدا ہوا تھا، میں پیدائشی غلام ہوں، اس لیے کہ میرے والد مرحوم بھی اللہ کے غلام تھے، میرے دادا، میرے پردادا، یہاں تک کہ ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے غلام تھے. اور میں پیدا بھی غلام ہوا تھا، آج بھی غلام ہوں، مروں گا بھی غلام ہی کی حیثیت سے، اور قیامت کے دن بھی اٹھایا جاؤں گا تو میں اللہ تعالیٰ کا غلام ہوں گا. اگر یہ ترجمہ کریں گے نعبدو گا تو کیا ہوگا؟ ہم اے اللہ تیرے ہی بندے ہیں، لہذا تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. لیکن اگر ترجمہ کریں گے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو پھر ذرا ایک گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہو جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے. کہ میں کہوں کہ میں تیرے لیے 2 نفل پڑھتا ہوں، تو مجھے 2 روٹیاں دے دے. اللہ تعالیٰ کہہ سکتا ہے کہ دفع ہو جاؤ، مجھے تمہارے 2 نفلوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن روٹی تو میری ضرورت ہے، مدد میری ضرورت ہے. تو اگر اس کا ترجمہ نعبدو کا بندے کیا جائے، ہم تیرے ہی بندے ہیں، تو پھر بڑا خوبصورت جوڑ بیٹھے گا نستعین کے ساتھ. لہٰذا ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس لیے کہ مدد ہمیشہ مالک سے مانگی جاتی ہے. مالک کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا یہ مالک کی توہین ہوتی ہے. وہ ایک حکایت ہے بڑی خوبصورت کہ ایک اللہ کا نیک بندہ، اس نے کوئی بنائی ایک جگہ، ایک خانقاہ بنائی لوگوں کی رشت و ہدایت کے لیے. لوگ ان کے پاس آتے تھے اور ہدایت کا سبق لیتے تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے. اب چونکہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتا. جس کا جتنا لیول ہوگا اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ اس سے ڈیل کرتا ہے. اور اس کو چھٹی نہ ہوئی جس نے سبق یاد کیا، مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ہوئی جس نے سبق یاد کیا. ایک دن ان کے دل میں خیال آ گیا کہ اب میری روٹی کا بندوبست تو ہو ہی گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو بھول گئے اور اس کو ایک آٹومیٹک پروسیس سمجھا کہ روٹی کا بندوبست تو ہو ہی گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پکڑ کی. وہ سب لوگ جو ان کی خدمت کیا کرتے تھے اور اس دسترخوان سے وہ بہتوں کو کھلایا کرتے تھے، اتنا زیادہ وافر آتا تھا. سب کے دل میں یہ بات آئی کہ چلو میں نہیں بھی دوں گا تو کیا ہوگا، بہت سے خادم ہیں ان کی خدمت کرنے والے. اس نے بھی یہی سمجھا، اس نے بھی یہی سمجھا، اس نے بھی یہی سمجھا. 3 دن تک جب کھانے کو کچھ نہ آیا، بھوک سے بےتاب ہو کر اٹھے اور ساتھ والی بستی میں چلے گئے. 2-3 دروازوں پر دستک دی کہ میں 3 دن کا بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دو. 3 روٹیاں ملی. بڑی قناعت کے ساتھ وہ روٹیاں لے کر واپس اپنے خانقاہ کی طرف چلے تو ایک کتا گاؤں کا پیچھے ہو لیا، بھونکنے لگا بڑی بری طرح سے، کاٹنے کو دوڑ رہا تھا. تو آخر انہوں نے مجبور ہو کر اسے ایک روٹی ڈال دی. کتے نے فٹافٹ روٹی پھاڑی اور پھر پیچھے. انہیں دوسری بھی ڈال دی، کتا پھر پیچھے. تیسری بھی ڈال دی، کتا پھر پیچھے. آخر جھنجھلا کر، یعنی اس کی طرف یوں مڑ کے اپنی چھڑی اس کی طرف کر کے، بغیرت، میں 3 دن کا بھوکا تھا، 3 روٹیاں مانگ کے لایا تھا، تینوں تو میں ڈال چکا ہوں، ابھی بھونک رہے ہو. تو جس مالک نے مجھے اور آپ کو زبان دی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے، اس نے کتے کو بھی زبان دے دی. کتے نے کہا بغیرت میں نہیں، بغیرت تم ہو. میرا مالک مجھے 10 دن بھی بھوکا رکھے تو میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں ساتھ والے دروازے پر چلا جاؤں. تم اتنے بغیرت ہو کہ کلیم کرتے ہو کہ میں رب العالمین کا بندہ ہوں، اور اس نے تمہیں 3 دن بھوکا رکھا ہے تو اپنے جیسے انسانوں کے سامنے آ کر ہاتھ پھیلانے لگے. تم بغیرت ہو. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیرے ہی بندے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ایک طرف اللہ تعالیٰ کو اپنا رب کہنا، اپنا مالک کہنا، اور پھر اپنے جیسے بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اپنے جیسے بندوں سے مدد مانگنا، یہ انسان کے شایان شان بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی بھی اس میں توہین ہے.
اب مانگنے کی چیزوں میں سب سے بڑی چیز، سب سے اہم چیز، سب سے پرائمری چیز وہ کیا ہے؟ ہدایت۔ آپ کسی جگہ ملازمت کرتے ہیں تو جا کر اپنے امپلائر سے کیا کہتے ہیں؟ دسو جی کی کرنا ہے، یعنی ڈائریکشن لی جاتی ہے اپنے مالک سے۔ تو یہ ہے ڈائریکشن لینے کا معاملہ، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ دو الفاظ ہیں، ایک ہے خط مستقیم، ایک ہے صراط مستقیم۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جیومیٹری میں آپ نے پڑھا تھا کہ دو نقطوں کے درمیان کم سے کم فاصلے کو خط مستقیم کہتے ہیں، لیکن صراط مستقیم کیا ہوتا ہے؟ یعنی منزل اورینٹڈ راستہ، یعنی کوئی راستہ خواہ 10 موڑ کاٹتا ہو لیکن منزل تک آپ کو پہنچائے تو وہ کیا ہے؟ وہ صراط مستقیم ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں ڈائریکٹ کر سیدھے راستے کی طرف۔ کون سا سیدھا راستہ؟ کس منزل کی طرف لے کے جانا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام کسے دیا جاتا ہے؟ جس سے آپ راضی ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ان لوگوں کا راستہ سجھا دے، بتا دے، دکھا دے، سمجھا دے کہ جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن سے تو راضی ہو کر انہیں انعام دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام جس کے ہم سب محتاج ہیں وہ کیا ہے؟ مغفرت۔ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے گناہ معاف کر دے اور مجھے کہہ دے غفر جا، تمہیں بخش دیا گیا، تو مجھے اور کیا چاہیے؟ تو یہ ہے اصل میں وہ انعام جس کا راستہ پوچھا جا رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اس کا الٹ کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب نہیں ہوا ولا الضالین، اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ یعنی راضی کا الٹ کیا ہے؟ غضب ناک ہونا۔ تو ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن سے تو راضی ہوا اور تو نے انہیں انعام دیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ یا جو نہ مغضوب ہوئے، تیرے غضب کا نشانہ بنے، ولا الضالین، اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اور ان کا صحیح مفہوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہذا ہم تعین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا جب آپ کی عمر مبارک 40 برس کی تھی، اور وصال کے قریب تک، یعنی آخری حج تک ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جاری رہی۔ 2/3 قرآن مجید وہ ہے کہ جو مکہ مکرمہ میں آپ کے قیام کے دوران نازل ہوا، اور صرف 1/3 قرآن وہ ہے کہ جو مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ قرآن مجید کی طویل ترین سورت سورۃ البقرہ ہے، 286 آیات ہیں اس کی، اور اس کے 40 رکوع ہیں۔ یہ مکی صورتوں میں بھی سب سے زیادہ طویل ہے اور مدنی صورتوں میں بھی سب سے زیادہ طویل ہے، اور اس صورت کا اکثر حصہ ہجرت کے فوراً بعد نازل ہوا ہے، غزوہ بدر سے پہلے۔ یہ غزوہ بدر جو ہے یہ ذہن میں رہنا چاہیے آپ کے کہ ہجرت کے تقریباً 1.5 سال کے بعد یہ غزوہ ہوا ہے۔ آپ کی ہجرت ہوئی ہے ربیع الاول میں، اور اس کے بعد 6 ماہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام کیے۔ مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، اور مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، مواخات، اور پھر یہودیوں کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا امن کا، میثاق مدینہ۔ اس کے بعد آپ نے 8 مہمیں بھیجی، جن میں 4 کے اندر آپ بنفس نفیس شریک ہوئے، اور ان مہموں کے نتیجے میں، ان کے ریئیکشن میں، قریش کا 1000 کا لشکر رمضان سن 2 ہجری میں حملہ آور ہوا، اور بدر کے میدان میں وہ پہلی جنگ ہوئی۔ تو اس سے پہلے اس سورت کی اکثر آیات نازل ہوئی ہیں۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ غیب کیا ہے؟
ان سین، یعنی انگریزی تراجم میں آپ دیکھیں گے ان سین پر ایمان، مراد اس سے کیا ہے کہ جو میٹیریل ڈیفینیشن ہے ریئلٹی کی وہ کیا ہے، وہ چیز کہ جو حواس خمسہ کی گرفت میں آئے، یعنی آپ اپنے 5 حواس میں سے کسی حصے سے اسے محسوس کر سکیں، چھو سکیں، دیکھ سکیں، سن سکیں، چکھ سکیں یا سونگھ سکیں، یا آپ ان ذرائع میں سے کسی ذریعے سے اسے ویریفائی کر سکیں۔ مثلا الیکٹرو میگنیٹک ویوز یہاں ہر جگہ موجود ہیں، سائنس کا نقطہ نظر یہ ہے، لیکن نہ سنائی دیتی ہیں، نہ دکھائی دیتی ہیں، نہ ان کا کوئی ذائقہ ہے، نہ کوئی اسمیل ہے، اور نہ ہی ہم انہیں پکڑ کے چھو سکتے ہیں۔ لیکن اب ہم سب کے جیب میں فون ہے اور وائی فائی ریز جو ہیں وہ پھر رہی ہیں مختلف جو موڈم سے، اور آپ کا موبائل جو ہے وہ شو کرتا ہے کہ فلاں فلاں جو ہے وہ وائی فائی کی ریز یہاں موجود ہیں، تو کنفرم ہو رہا ہے اس سے کہ ہاں ریز ہیں، لیکن نہ دکھائی دے رہی ہیں، نہ سنائی دے رہی ہیں، نہ کسی اور حص سے ان کو محسوس کر سکتے ہیں، تو یہ کیا ہے، ریئل ہے۔ لیکن ایسی چیز کہ جو ان ذرائع سے بھی ثابت نہ ہو اور جو سائنٹیفک میتھڈز ہیں ان سے بھی پروو نہ ہو، وہ کیا ہے، وہ غیب ہے۔ یعنی سائنٹیفک میتھڈ کی مثال میں دے دوں آپ کو کہ مثلا میتھمیٹکس جو ہے یہ سائنٹیفک میتھڈ ہے، یعنی سائنس نے اس کو ایک تسلیم کیا ہوا گیجٹ سمجھا ہے۔ اب جن لوگوں نے بھی فزکس پڑھی ہے اور ماڈرن فزکس پڑھی ہے، آئنسٹائن کی تھیوری پڑھی ہے اور آئنسٹائن کی ایک ایکویشن پڑھی ہے، ذہن میں رہے کہ آئنسٹائن فزسٹ نہیں تھا، میتھمیٹیشین تھا، تو اس نے میتھمیٹیکل ایکویشن سے ثابت کیا کہ جب کوئی آبجیکٹ ویلوسٹی آف لائٹ سے موو کرتا ہے تو وہ انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور اس کے لیے ٹائم انفینٹ ہو جاتا ہے اور اس کے لیے ڈسٹینس 0 ہو جاتا ہے۔ اب ہم میں سے کسی نے بھی یہ تجربہ کر کے نہیں دیکھا، لیکن جس نے بھی فزکس پڑھی ہے اور اس کا فزکس پر ایمان ہے وہ مانتا ہے کہ ایسا ہوگا۔ تو یہ کیا ہے، یہ سائنٹیفک میتھڈ ہے۔ اس کے مقابلے میں دین کے بنیادی تصورات، اللہ تعالیٰ کا وجود، آخرت کا وجود، فرشتے کا وجود، اور فرشتہ ہے تو ساتھ ہی وحی کا وجود، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کسی بھی سائنٹیفک میتھڈ سے پروو نہیں ہوتی اور حواس خمسہ کی گرفت میں نہیں آتی، اور حواس خمسہ ان کو ویریفائی نہیں کرتے، تو یہ سب کا سب کیا ہے، یہ غیب ہے۔ اب ہماری جو سیکولر اپروچ ہے وہ اس کے الٹ ہے، یعنی سیکولرزم کی تعریف سن 1995 کے آکسفورڈ کے ایڈیشن میں یہ ہے کہ بلیف دیٹ لاز اینڈ ایجوکیشن شوڈ بی بیسڈ آن فیکٹس اینڈ سائنس ایٹسیٹرا رادر دین ریلیجن۔ فیکٹس اینڈ سائنس مطلب کیا ہے، یعنی وہ حقائق کی جو سائنٹیفکلی پروو ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا وجود پروو نہیں ہوتا، آخرت پروو نہیں ہوتی، رسالت پروو نہیں ہوتی، فرشتے پروو نہیں ہوتے، لیکن ہمارا جو دین ہے یعنی قرآن مجید کی بسم اللہ کیا ہے، الذین یؤمنون بالغیب۔ قرآن مجید کس کے لیے ہدایت ہے، یہ کس کو راستہ دکھائے گا، جو غیب پر ایمان رکھے گا۔ اور اگر کسی شخص کا غیب پر ایمان نہیں ہے تو قرآن مجید اس کا گائیڈ نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید سے گائیڈنس حاصل کرنے کے لیے پہلا پریریکوزٹ کیا ہے کہ انسان متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اور وہ کون لوگ ہیں اللہ سے ڈرنے والے، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہے نبی آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، صرف مانتے ہی نہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، اب قرآن مجید کو نازل ہوتے کتنے سال گزر چکے ہیں، 13 سال گزر چکے ہیں وہی ہجرت سے پہلے۔ تو جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے وہ کون سا زمانہ ہے کہ 13 سال قرآن مجید کو نازل ہوتے ہوئے ہونے کے باوجود
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دعوے کے باوجود ابھی تک وہ کافر ہیں. اب ان کا ذکر ہو رہا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم، یقیناً کافروں کے لیے برابر ہے انذرتہم، کہ آپ انہیں خبردار کریں یا خبردار نہ کریں، ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ نہیں مانیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اب ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں کو بھی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله